نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ ہمارا پہلا چیپٹر عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی کا بیان مکمل ہو چکا۔ آپ سنیے تاکہ تفصیلاً آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایک مسلمان کو اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد و نظریات رکھنے چاہیے، اور آپ اس کو سن کر اس کی ترویج، اس کی اشاعت کا ذریعہ اور باعث بنے۔ دوسروں کو بھی عقائد بتائیے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اگلے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے۔ عقائد متعلقہ نبوت، یعنی انبیاء کے بارے میں اسلام اور اسلامی عقائد و نظریات کیا ہیں، وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو فرما رہے ہیں مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں، اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں ہمارے کیا عقائد و نظریات ہونے چاہیے، جس طرح یہ جاننا ضروری ہے، فرمایا کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے۔ ذات و صفات کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ضروری بات کا انکار کر دے، لازمی بات کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے لازمی طور پر ثابت ہے، اس کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محال کا اثبات، یعنی محال کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہونا محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، اس میں عیب کا ہونا محال ہے۔ اگر اس محال کا کوئی اثبات کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں، دوبارہ شروع سے سنیے گا، مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب، یعنی ضروری کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے۔ نبی کے لیے بھی کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ چیزیں ضروری اور لازمی ہیں، واجب ہیں،
اور کچھ چیزیں نبی کے لیے محال ہیں۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کفر کرنا یہ نبی کے لیے محال ہے، یہ ابھی تفصیل آ رہی ہے آگے۔ تو کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے۔ یعنی اگر کسی نبی کے لیے جو بات ماننا لازمی ہے کہ نبی میں یہ ہے، اس کا بندہ انکار کر دے، واجب کا انکار کر دے، تو کہا یہ موجب کفر ہے، یہ بندہ اس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آگے کہا اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ یعنی اگر اسے معلوم نہیں ہوگا کہ نبیوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، اگر اسے پتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے وہ رکھ لے گا، ہلاکت ہے۔ اسی طرح نبی کے بارے میں جو بات نہیں کہنی چاہیے، کہنا کفر ہے، کہہ دے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آ جائیے عقائد پڑھتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 1، نبی کی تعریف کر رہے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ نبی اس بشر کا مطلب ہے انسان، نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، یعنی جس انسان کے اوپر وحی نازل ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں، بشر یعنی انسان، رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ یعنی فرشتوں میں بھی رسول ہیں۔ یعنی نبی صرف انسان ہوتا ہے اور رسول انسانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ مزید نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے وہ آ جائے گا۔ ایک بات تو یہاں پر یہ پتہ چلی کہ نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں اور رسول انسانوں کے ساتھ صرف خاص نہیں بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے، یعنی جتنے بھی نبی تھے وہ سب کے سب انسان تھے، بشر تھے اور مرد، انسان تھے اور مرد تھے۔ آگے فرمایا نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت، کوئی جن بھی نبی نہیں ہوا، نہ کوئی عورت نبی ہوئی، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ نبی صرف انسان ہے، وہ بھی مرد، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کوئی جن نبی نہیں ہوا۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، ضروری نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ یعنی نبی کو بھیجنا اللہ پر لازم نہیں ہے، اگر نبی نہ بھی بھیجتا تب بھی اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا لازمی تھا، سیدھی راہ پر گامزن رہنا لازمی تھا، لیکن اس کا کرم کہ اس نے رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، یہ اس کا کرم ہے۔
وہ کریم ہے۔ عقیدہ نمبر 4، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ ہم نے نبی کی تعریف یہی پڑھی نا، وہ انسان جس پر وحی بھیجی گئی، کہہ رہے نبی کے لیے وحی کا بھیجا جانا ضروری ہے، خواہ کسی فرشتے کے واسطے سے وحی بھیجی جائے یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے واسطے کے بغیر وحی بھیجے۔ انبیاء کے تو خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی۔ وحی صرف فرشتے کے ذریعے نہیں اتاری جاتی، اور بھی وحی بھیجنے کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں، اس پر انشاءاللہ آگے بات آ جائے گی۔ عقیدہ نمبر 5، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن مجید کے سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یعنی نبیوں پر کتابیں اتاری گئیں، 4 مشہور کتابیں، ان کے نام بتا دیے، کہا قرآن پاک سب سے افضل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیگر کتابیں بھی تو اللہ کا کلام ہے، تو قرآن سب سے افضل کیوں؟ وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام۔ تو بتا رہے ہیں کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، یعنی قرآن پاک کا تورات اور دیگر کتابوں سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہیں کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، یعنی ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ ورنہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام تو سارا ہی افضل ہے۔ افضل کے معنی یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں، وہ تو سارا اسی کا کلام ہے۔ یاد رکھیے دیگر جو بھی کتابیں تھیں ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ عقیدہ نمبر 6، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، اللہ کا کلام ہے، سب حق ہیں۔ تورات بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اور سب اللہ کا کلام ہے، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اتارا گیا، سب پر ایمان لانا لازمی ہے، مگر آگے فرما رہے مگر یہ بات البتہ ہوئی، یعنی یہ معاملہ ہو گیا کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا۔ یعنی جو کتابیں تھیں تورات وغیرہ، ان کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات جل جلالہ نے ان کی امت کے سپرد کیا تھا کہ تم نے حفاظت کرنی ہے۔ ان سے حفظ نہ ہوا، حفاظت نہ ہو سکی، تو کیا ہوا؟ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، ویسا باقی نہ رہا۔
بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا، یعنی تورات جیسی اتری تھی ویسی نہ رہی، زبور جیسی اتری تھی ویسی نہ رہی، انجیل جیسی اتری تھی ویسی نہ رہی، کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ، اس بات کو سمجھیے گا، ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، بلکہ امت کی ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہوگی، لیکن انہوں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، کچھ کم کر دیا، کچھ مٹا دیا، تحریفات کر دی۔ لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو، یعنی تورات وغیرہ کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تو اگر وہ ہماری کتابوں کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، یعنی اگر کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات ہیں۔ اگر ہماری کتابوں کے مخالف کوئی بات دیگر کتابوں میں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کے شریروں نے تبدیلی کی ہے، اپنی طرف سے یہ شامل کیا ہے۔ اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ یعنی اگر کوئی بات تورات کی یا کسی اور آسمانی کتاب کی ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، ہماری کتاب کے مخالف ہے تو ہم کہیں گے یہ شریروں نے تبدیلی کی ہے، تحریف شدہ ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ ہماری کتاب کے مطابق ہے یا اللہ کا نازل کردہ ہے یا نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ کریں گے کہ ہم کہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر، اس کتاب کے بارے میں، یہ حصے کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر نازل کیا ہوا ہے تو ہم ایمان لائے، اور اگر نازل نہیں کیا ہوا تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم یہ بات کہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔